ثقافت کی تلاش نسیم حجازی کی تحریر ہے اور بقول نسیم حجازی کے ثقافت کی تلاش کو فنی اعتبار سے ڈرامے، کہانی یا ناول کی صنف میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ 1956 میں راکم الحروف نے ثقافت کی حمایت میں بعض فنکاروں کا واویلا سن کر ایک قہقہہ لگایا تھا، اور وہ قہقہہ اس قدر بے ساختہ تھا کہ اس کو ادب کی کسی خاص صنف کا نام دینا نامناسب معلوم ہوتا تھا۔ ثقافت اور کلچر کے الفاظ میں بظاہر کسی ہنسی یا مذاق کی بات نہیں تھی۔ میرے قہقہے کی وجہ صرف یہ تھی جو کولمبس اور واسکو ڈے گاما اپنے پاؤں میں گھنگرو باندھ کر ثقافت کی تلاش میں نکلے تھے، مجھے ان کی ذہنی کیفیت کا علم تھا۔ یہ کتاب 1956 میں لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کے ابتدائی 2 مناظر 1956 میں لکھے گئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب نام نہاد ترقی پسندوں کا لشکر ثقافت کے محاذ سے پاکستان کی اخلاقی اور روحانی قدروں کے حصار پر دعویٰ بول چکا تھا، اور عظیم فنکار جو اس سے قبل ادب کے نام پر فحاشی کی تجارت کرتے تھے، عوام کی بے عنائی سے مایوس ہو کر اب اپنے نحیف کندھوں پر ثقافت کی خدمت کا بوجھ اٹھا چکے تھے۔ ان کا نصب العین اب بھی وہی تھا جو پہلے تھا، صرف راستہ بدل دیا تھا۔ ہمارا قدم پستی کی طرف اٹھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ فنکار محسوس کرتے تھے کہ پاکستان کے ملی حصار پر اخلاقی اور روحانی قدروں کا وہ پہرہ موجود ہے جسے ہٹائے بغیر وہ اپنے لیے ایک سازگار ماحول پیدا نہیں کر سکتے۔ اسی مہم کی تکمیل کے لیے ان زندہ دلوں نے قلم پھینک کر ڈھول اور طبلے اٹھا لیے تھے۔ یہ محض حادثہ نہیں تھا، اس مہم میں ہمارے ترقی پسندوں کو ملی اتحاد کے بدترین دشمنوں کی تائید حاصل تھی، جو علاقائی ثقافتوں کو علاقائی منافرتیں بیدار کرنے کا آسان ذریعہ سمجھتے تھے۔ کتاب کے پہلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کشادہ کمرے میں ترقی پسندوں کا اجلاس جاری ہے، اور میاں الف دین، جنہیں ان کے ساتھی کامریڈ الف کے نام سے پکارتے ہیں، صدارتی کرسی پر رونق افروز ہیں۔ حاضرین جلسہ کی تعداد 13 ہے، اور ان کو ان کے ناموں سے پکارنے کے بجائے نمبروں سے پکارا جاتا ہے۔ ہر شخص کے سینے پر ایک بلّا لگا ہوا ہے جس پر اس کا نمبر درج ہے۔ کامریڈ الف کے الفاظ میں، پاکستان کے عوام کوئی ایسا عقیدہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جو ظاہری صورت میں اسلام کے نظریات سے متصادم ہو۔ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نعروں میں عوام کے لیے دلچسپی اور تفریح کا سامان پیدا کریں، یعنی کہ اگر اسلام کے مقابلے میں کمیونزم کا نعرہ لگانے کے بجائے اسلام کا نام لے کر سادہ دل عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ کام نسبتاً آسان ہوگا۔ مثلاً عوام کو یہ سمجھایا جائے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ان کا یہ انسانی فریضہ ہے کہ وہ اپنی ثقافت اور روایات کو زندہ رکھیں۔ ایک آدمی کے لیے ثقافت اور کلچر کا مفہوم سمجھنا مشکل ہے۔ ثقافت اور کلچر کے نعرے عوام کے کانوں تک بار بار پہنچائے جائیں، اور ان کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ یہ کوئی ایسی شے ہے جس کے بغیر ایک انسان انسان ہی نہیں رہتا۔ مسلمان رقص سے نفرت کرتے ہیں، لیکن تہذیب اور کلچر کی دہائی دے کر انہیں بآسانی گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ اور خوش قسمتی سے پاکستان میں ایک ایسا فارغ البال طبقہ موجود ہے جو خوابوں کی جنت میں رہنا چاہتا ہے۔ مصنف یہ تحریر کرتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب روس نے کلچر مشن کے نام سے چند سازندے اور رقاصائیں یہاں بھیجی تھیں تو پاکستان کا وہ طبقہ جو کہ خوابوں کی جنت میں رہنا چاہتا ہے، اس طبقے سے تعلق رکھنے والے کمیونزم کے بدترین دشمن بھی ان کے تماشے دیکھنے کے لیے اگلی صفوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے۔ مسلمانوں نے گانے والوں اور ناچنے والیوں کے لیے ایسے الفاظ ایجاد کیے ہیں کہ عام آدمی ان سے کراہت محسوس کرتا ہے، لیکن اگر ان الفاظ کی جگہ اچھے الفاظ رائج کر لیے جائیں تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ کراہت محسوس کی جائے۔ مثلاً ایک گرا ہوا انسان بھی اپنی بہو، بیٹی اور بہن کے لیے رقاصہ کا لفظ سننا پسند نہیں کرے گا، لیکن اگر اسے آرٹسٹ کہہ دیا جائے تو اسے پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر اگر کسی شریف زادے کو یہ دعوت دی جائے کہ چلیے آج فلاں جگہ ناچ دیکھ آئیں تو وہ لا حول ولا قوت پڑے گا، لیکن اگر آپ کہیں کہ آج فلاں جگہ کلچرل شو ہے اور مجھے آپ سے توقع ہے کہ آپ قومی ثقافت کی سرپرستی فرمائیں گے، تو ممکن ہے کہ وہ 20-30 روپے کا ٹکٹ خریدنے پر بھی آمادہ ہو جائے۔ کامریڈ الف مزید کہتا ہے، جو بیماری کسی قوم کے اعلیٰ طبقہ میں شروع ہو جاتی ہے، اسے عوام تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی۔ ان لوگوں کو کلچر یا ثقافت کی سرپرستی پر آمادہ کر کے ہم عوام میں یہ تاثر پیدا کر سکتے ہیں کہ تہذیب و تمدن اور ثقافت کے نام پر جو رقص و سرور ہوتا ہے وہ اس ناچ گانے سے یقیناً مختلف ہے جسے اسلامی شعار کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ثقافت کی حمایت میں ہمارے نعرے
ابتدا میں فارغ البال طبقے کو متاثر کریں گے جو کسی ضابطۂ اخلاق کی سختی سے پابندی نہیں کرتا۔ اس کے بعد عوام خود بخود ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اصل میں ان کا مقصد پاکستان کی عوام میں نسلی اور علاقائی اختلافات پیدا کر کے عوام میں انتشار پیدا کرنا ہے اور ان کی یکجہتی کو ختم کرنا ہے۔ کامریڈ الف مزید یہ کہتا ہے، میں تمہیں اطمینان دلاتا ہوں جب پاکستان کے عوام کو کلچر اور ثقافت کا بخار چڑھے گا تو ہم اپنے تیرکس سے تیر نکالیں گے اور نعرہ لگائیں گے کہ پاکستان میں ہر خطے اور علاقے، ہر قبیلے اور ہر نسل کے انسانوں کی ثقافت ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے ہم انہیں ایک قومی وحدت میں جذب کرنے کی ہر کوشش کو ان کے جداگانہ کلچر، تہذیب اور ثقافت پر حملہ تصور کرتے ہیں۔ ہم مختلف خطوں میں بسنے والے قبیلوں اور برادریوں کو یہ سمجھائیں گے کہ تمہارے لوک ناچ دوسرے قبیلوں اور برادریوں سے مختلف ہیں اور یہ لوک ناچ تمہاری علیحدہ علیحدہ ثقافتوں کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ اگر تم ایک قومی وحدت میں جذب ہوگے تو یہ قومی سرمایہ جس سے تمہاری انفرادیت قائم ہے ضائع ہو جائے گا۔ ہم نسلیت اور علاقائیت کے نام پر پاکستان کی وحدت کا شیرازہ منتشر کرنے میں ناکام رہے ہیں اور یہ اس لیے ہے کہ اسلام کا نعرہ ابھی تک عوام کے لیے زیادہ دلکشی کا سامان رکھتا ہے، لیکن جب یہ لوگ رقص اور موسیقی کے دلدادہ بن جائیں گے تو چند سالوں کے اندر اندر عیاشی، فحاشی، ذہنی انتشار اور اخلاقی بے راہ روی کا ایسا سیلاب امڈ آئے گا جو اسلام پسندوں کو تنکوں کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ اس وقت یہ حالت ہے کہ جب اسلام کا نام آتا ہے تو عوام اپنی نسلی، علاقائی اور ثقافتی اختلافات کو بھول کر ایک ہو جاتے ہیں، لیکن اسلامی قدروں کی بیخ کرنے کے بعد ہم عوام کو ان کے جداگانہ ثقافتوں کا واسطہ دے کر علاقائی عصبتوں کو پوری شدت کے ساتھ بیدار کر سکیں گے۔ اس اجلاس کے بعد کامریڈ 9 اور 10 اپنے اپنے سائیکل پر سوار ہو کر اپنے دیہاتی بھائیوں کی خدمت کے لیے مختلف گاؤں کا دورہ کرتے ہیں اور ان سے ان کی ثقافت، تہذیب اور تمدن کے بارے میں مختلف سوال پوچھتے ہیں۔ ان کے سوال پوچھنے کے طریقے سے تحریر میں مزاح پیدا ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں نہایت بے وقوف ہیں اور ان کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم نے ابھی تک سماج میں اپنا صحیح مقام نہیں دیکھا، تمہارا لباس، تمہاری گفتگو اور تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم ابھی تک تہذیب کی دوڑ میں صدیوں پیچھے ہو۔ دیہاتی جو کہ اپنی روزمرہ روٹین سے بے حد خوش اور مطمئن نظر آتے ہیں، یہ ان کو ان کی روٹین سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان گاؤں میں ان کو ایک لڑکی بھی ملتی ہے جو کہ ایک گیت گا رہی ہوتی ہے اور اس گیت میں بھائیوں کی بہادری کا ذکر کر رہی ہوتی ہے۔ ایک جگہ پر ان کو ایک آدمی بیٹھا ہوا نظر آتا ہے جو کہ ہیر وارث شاہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ دونوں کامریڈز اس آدمی کے متعلق اپنے ذہن میں غلط فہمی پال لیتے ہیں۔ وہ اس نوجوان کے ساتھ بھی تہذیب و تمدن کے متعلق بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی منہ کی ہی کھاتے ہیں۔ آخرکار وہ نوجوان ان دونوں کو ایک گاؤں کا پتہ بتاتا ہے جہاں پر ان دونوں کو اپنے مطلب کے لوگ مل سکتے ہیں۔ یہ گاؤں کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد نہر کے پار دوسری طرف ہوتا ہے۔ جب وہ نہر کا پل پار کر کے دوسری طرف جاتے ہیں تو وہاں پر ایک دکاندار اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہاں پر ایک بس رکتی ہے اور اس میں سے 3 لوگ نکلتے ہیں۔ یہ تینوں وہی لوگ ہیں جن کو گانے بجانے کے سبب گاؤں والوں نے اپنے گاؤں سے نکال دیا تھا اور اب وہ شہر میں رہائش پذیر ہیں۔ کامریڈز کو یہ تینوں لوگ اپنے مطلب کے لگتے ہیں اور وہ ان سے بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ تمہارا یہ کام روٹی کا دھندا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا روٹی کا دھندا نہیں بلکہ ثقافت کی خدمت ہمارا کام ہے، جبکہ وہ بولے بالے اور دیہاتی لوگ ثقافت کے نام سے بھی لا علم ہیں اور وہ جانتے تک نہیں کہ ثقافت کیا ہے۔ ریشما جو کہ بس سے اترنے والی لڑکی کا نام ہے، وہ گانے بجانے کا کام کرتی ہے۔ ڈنڈو اور اس کی بیٹی ریشما کو گاؤں والوں نے اپنے گاؤں سے نکال دیا تھا کیونکہ انہوں نے گانے بجانے کا پیشہ اختیار کر لیا تھا اور چونکہ یہ شریف لوگوں کا پیشہ نہیں، اس لیے گاؤں والے ان کو مزید اپنے گاؤں میں نہ رکھ سکے۔ رمضان جو کہ ان دونوں کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ کامریڈز کی سائیکل لے کر چودھری کے پاس جاتا ہے تاکہ معلوم کر سکے کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ انہوں نے شادی میں اب گانا بجانا نہیں کروانا، کیونکہ ان کے وہاں آنے سے پہلے ایک آدمی وہاں اطلاع دے کر جا چکا ہوتا ہے کہ چودھری صاحب نے اب شادی میں
گانا بجانا کروانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ رمضان کے جانے کے بعد ریشما جب ان سے پوچھتی ہے کہ تمہارا پیشہ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ابھی تعلیم سے فارغ ہوئے ہیں اور اپنے مستقبل کے متعلق سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ ہمارا ارادہ ہے کہ ملازمت کا دھندا کرنے سے پہلے ہم کچھ عرصہ ثقافت کے ذریعے عوام کی خدمت کر لیں۔ لوگوں کی پسماندگی اور جہالت کو دور کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ثقافتی سرگرمیاں تیز کر دی جائیں۔ جنڈو اور ریشما چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ ان کی ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ ریشما گانا بجانے کا پیشہ اختیار کرنے کے باوجود اس پیشے کو ناپسند کرتی ہے اور کہتی ہے تم ناچ گانے کو ثقافت کہتے ہو؟ جب کامریڈ کہتا ہے ہاں تو وہ کہتا ہے کیا تم ایسی لڑکی کی ثقافت پسند کرو گے جس کے ساتھ تمہاری منگنی ہو چکی ہو؟ کامریڈ کہتا ہے ہاں۔ وہ مزید بتاتا ہے کہ اس کے گھر میں 8 کمرے ہیں اور اس کا باپ 400 روپیہ تنخواہ لیتا ہے۔ ریشما کہتی ہے تم گپ لگاتے ہو، 8 کمرے اور 400 روپے ماہانہ تنخواہ اور تم سائیکلوں پر دھول اڑاتے پھرتے ہو۔ اگر میرے باپ کی تنخواہ 30 روپے بھی ہوتی تو ناچنا اور گانا تو درکنار میرا باپ مجھے گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہ دیتا ہے۔ کامریڈ کہتا ہے یہ غلط ہے، جنڈو ایک آرٹسٹ ہے، اگر اس کی آمدنی 2000 بھی ہوتی تو وہ آرٹ اور ثقافت کی خدمت سے منہ نہ پھیرتا۔ اس کی یہ خواہش ہوتی کہ لوگوں کو ان کی پسماندگی اور جہالت سے نکالنے کے لیے ایک عظیم الشان تھیٹر قائم کیا جائے۔ ریشما کہتی ہے تم مجھے ورغلا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو، میں نے تم جیسے کئی دیکھے ہیں۔ جب دونوں کامریڈز ان تینوں کو اپنے سامان کے ساتھ بٹھا کر لنڈا کوٹ میں جاتے ہیں تاکہ وہاں پر بھنگڑا دیکھ سکیں تو وہاں پر وہ ایک جنازے کے پاس جا کر ڈھول بجانا اور بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں اور ان کی خوب پٹائی کرتے ہیں۔ وہ دونوں بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر واپس اسی جگہ پہنچتے ہیں۔ سردی اور رات بڑھ گئی ہوتی ہے اور اپنی جان بچاتے بچاتے وہاں تک پہنچتے ہوئے ان کو نہر میں چونکہ چھلانگ لگانا پڑتی ہے اس لیے ان کے کپڑے بھی مکمل طور پر بھیگ چکے ہوتے ہیں اور وہ سردی سے تھرتھرا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر آگ جلا کر ان کے کپڑے خشک کیے جاتے ہیں اور ان کو اپنا جسم چھپانے کے لیے مزید کپڑے فراہم کیے جاتے ہیں۔ جنڈو، ریشما اور رمضان ان دونوں کو ایک رات کے لیے پناہ دینے کے لیے اپنے گھر میں لے جاتے ہیں۔ وہاں پر رات کو بیٹھے ہوئے کامریڈ 9 ایک شاندار ناول کا پلاٹ تیار کرتا ہے اور جب وہ اس کی کہانی کامریڈ 10 کو بتا رہا ہوتا ہے تو دوسرے کمرے میں ریشما ساری کہانی سن لیتی ہے۔ اس ناول کے پلاٹ کی ہیروئن ایک دیہاتی ہوتی ہے جو کہ پیدائشی آرٹسٹ ہوتی ہے اور جب وہ روتی بھی ہے تو اس کے گلے سے بیرویں اور مالکوس اور شام کلیان کی تانیں نکلتی ہیں۔ اس کے مکان کے صحن میں آم کا درخت ہے۔ جب وہ ذرا بڑی ہو کر گنگنانے لگتی ہے تو پرندے آم کی ڈالیوں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ بوڑھے باپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میری بیٹی ایک آرٹسٹ ہے اور قدرت نے اسے ثقافت کا بول بالا کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، لیکن رجت پسندوں کے سماج کے ٹھیکیدار اس کے روح پرور نغمے سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ بہار کے موسم کی چاندنی راتوں میں جب لوگ سو جاتے ہیں تو وہ دبے پاؤں نکل جاتی ہے اور گاؤں کے سنسان کھیتوں میں پہنچ کر گاتی اور رقص کرتی ہے۔ ایک نوجوان جو کہ پڑوس میں رہتا ہے اور ایک دن اس کی بھینس یا گائے کھل جاتی ہے اور وہ اس کا پیچھا کرتے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اسے وہ لڑکی سرسوں کے کھیت میں گاتی اور رقص کرتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ فطرتاً یہ نوجوان بھی رجت پسند ہوتا ہے۔ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ رات کے وقت چھپ کر ناچ دیکھتا ہے اور دن کے وقت اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، لیکن بالآخر ذہنی کشمکش سے نکل کر وہ ایک رات اس لڑکی سے مل جاتا ہے اور وہ دونوں مل کر ناچتے اور گاتے ہیں۔ آخرکار وہ ہیروئن کے ساتھ اظہار محبت کر لیتا ہے اور وہ اسے سمجھاتی ہے کہ تمہیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں گاؤں کی پرسکون اور اداس زندگی میں ہنگامہ پیدا کروں۔ میں ملک کی قدیم ثقافت کو زندہ کرنا چاہتی ہوں اور ماضی کا حسین دور واپس لانا چاہتی ہوں۔ نوجوان پرعزم ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ گانے کے لیے تیار ہے، غرض یہ کہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ثقافت کا بول بالا کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ گاؤں کے لوگوں کو ہیرو اور ہیروئن کے تعلقات کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ مولوی کو خبردار کرتے ہیں۔ دوسری طرف چودھری بھی ہیروئن پر فریفتہ ہو چکا ہے اور اس کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑکتی ہے۔ وہ پہلے لڑکی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے دولت کا لالچ دیتا ہے، لیکن لڑکی اسے جواب دیتی ہے کہ میں ثقافت کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہوں، میرا جیون ساتھی بھی صرف وہ ہو سکتا ہے جو اس ملک میں ثقافت کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو۔ چودھری اسے کہتا ہے کہ جس نوجوان پر تم
فرشتہ ہو وہ تمہیں 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا، میں تمہارے قدموں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگا سکتا ہوں۔ وہ لڑکی جواب دیتی ہے کہ تم سونے اور چاندی سے میری روح کی پیاس نہیں بجھا سکتے، تم مجھے گھر کی 4 دیواری میں قید رکھنا چاہتے ہو، اور میں پھول ہوں جسے تر و تازہ ہوا کی ضرورت ہے۔ پھر وہ دھمکیاں دیتا ہے، لیکن ہڑپا اور موہنجودڑو اور ٹیکسلا کی ثقافت کی بیٹیاں اس کی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوتیں۔ لڑکی سے مایوس ہونے کے بعد گاؤں کا چودھری یہ معاملہ مولوی کے پاس لے جاتا ہے۔ مولوی یہ وعدہ کرتا ہے کہ اس نوجوان کو لڑکی سے منحرف کرنے میں وہ چودھری کی مدد کرے گا۔ مولوی ہیرو کو بلاتا اور سمجھاتا ہے کہ اگر تم نے اپنی اصلاح نہ کی اور اس آوارہ لڑکی کا پیچھا نہ چھوڑا تو دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارا انجام برا ہوگا۔ مولوی کے وعظ و نصیحت کے باعث ہیرو اپنی رجت پسندی کے سبب لڑکی کا پیچھا کرنے سے باز آ جاتا ہے۔ لڑکی 3 راتوں تک مسلسل اس کا انتظار کرتی ہے۔ وہ ناچنا چاہتی ہے لیکن اس کی ٹانگیں جواب دے دیتی ہیں، گانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے حلق سے آواز نہیں نکلتی اور بالآخر بیمار ہو جاتی ہے۔ لڑکی کا باپ چونکہ غریب ہے اور اپنے صاحبزادی کے آرٹ اور کلچر کا دلدادہ ہے، لیکن لالچ میں آ کر چودھری کے ساتھ اس کی منگنی کر دیتا ہے۔ لڑکی کی گریہ زاری سے کان بند کر لیتا ہے۔ غم زدہ لڑکی زیادہ بیمار ہو جاتی ہے۔ اس کی سہیلیاں ہیرو کو بے وفائی اور بزدلی کا طعنہ دیتی ہیں اور بات ہیرو کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مولوی نے چودھری کا راستہ صاف کرنے کے لیے اسے بیوقوف بنایا ہے۔ اس نوجوان کو یقین ہوتا ہے کہ زندگی کے راستے میں وہ بہت جلد اب ایک دوسرے سے ملیں گے، اور اپنے چند دوستوں کو جمع کر کے رات کے وقت کھیتوں میں لے جاتا ہے اور انہیں ماہیے سناتا ہے۔ جب وہ چند گانے سیکھ جاتے ہیں تو وہ ایک ڈھول خریدتا ہے اور انہیں بھنگڑا ناچ سکھاتا ہے۔ گاؤں کے نوجوانوں میں زندگی کا نیا ولولہ جاگ اٹھتا ہے، اس کے ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ہیروئن کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا عاشق راہ راست پر آ گیا ہے اور اس کے ساتھ ثقافت کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے کئی نوجوان اور بھی میدان میں آ چکے ہیں، تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے اور اس میں زندگی کی نئی دھڑکنیں محسوس ہونے لگتی ہیں۔ اس کے بعد ہیروئن کے گھر کی 4 دیواری میں ہلکے پھلکے ثقافتی مناظرے شروع ہو جاتے ہیں اور گاؤں کے رجت پسند یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے کھیتوں اور ان کے گھروں میں ایک خطرناک تحریک کا مواد پک رہا ہے۔ گاؤں کا مولوی جب دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی تعداد بدستور کم ہو رہی ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور دن رات تقریریں کر کے لوگوں میں عام ہیجان پیدا کر دیتا ہے۔ گاؤں کی پنچایت فیصلہ کرتی ہے کہ ہیرو اور ہیروئن کو ان کے والدین سمیت گاؤں سے نکال دیا جائے، لیکن چودھری انہیں سمجھاتا ہے کہ یہ لڑکی بے قصور ہے، اسے اس نوجوان نے ورغلا کر غلط راستے پر ڈال دیا ہے۔ رات کے وقت ہیرو ڈھول بجا رہا ہوتا ہے اور ساتھی بھنگڑا ڈال رہے ہوتے ہیں جب چودھری اپنے گنڈوں کے ساتھ دعویٰ بول دیتا ہے۔ نوجوان پکڑا جاتا ہے اور چودھری ڈھول اٹھا کر اس کے سر پر دے مارتا ہے اور وہ اس میں پھنس جاتا ہے۔ چودھری اور اس کے ساتھی اس کو دھکیل کر دریا کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہیروئن کو علم ہوتا ہے اور وہ گھر سے نکلتی ہے اور کھیتوں کا رخ کرتی ہے اور دریا کنارے پھنسے ہوئے ہیرو کو چودھری کے آدمی قتل کی دھمکیاں دینے کے بعد یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ وعدہ کرے گا کہ دوبارہ گاؤں میں بھنگڑا ناچ کا پرچار نہ کرے گا تو ہی اس کی جان بچ سکتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد اسے بے حد عزیز ہے۔ وہ اسے دریا میں پھینک دیتے ہیں اور وہ بہتا ہوا گہرے پانی میں چلا جاتا ہے۔ ہیروئن پہنچ جاتی ہے، اسے ہیرو کی چیخیں سنائی دیتی ہیں تو وہ بھی دریا میں کود پڑتی ہے اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ جب کامریڈ 9 کامریڈ 10 کو اپنا سارا پلاٹ سنا لیتا ہے تو دوسرے کمرے سے ریشما کمرے میں داخل ہوتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ وہ سو نہیں رہی تھی بلکہ ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ ساری کہانی اس کے متعلق بنائی گئی ہے اور وہ ان کو کہتی ہے کہ میں پاگلوں کی طرح رات کو اکیلے کھیتوں میں جا کر کیوں ناچوں گی؟ گاؤں کا چودھری میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ سب جھوٹ ہے اور الزام ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ناچنا اور گانا میرا پیشہ ہے، لیکن یہ پیشہ کسی مشٹندے کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ وہ کیوں راتوں میں کسی آوارہ آدمی کے ساتھ باتیں کرے گی اور کیوں کسی کے لیے دریا میں کودے گی؟ کامریڈز اس کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر کہانی اور ناول میں کچھ باتیں اور واقعات فرضی ہوتے ہیں، تم خفا نہ ہو، لیکن وہ کہتی ہے کہ تم لوگوں کا مقصد مجھے بدنام کرنا ہے، ہمارا پیشہ ہی ایسا ہے کہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، لیکن تم ہمارے ساتھ ایک شریف آدمی یعنی کہ چودھری کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ چودھری نور الدین میرے ساتھ ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 3 سال ہو چکے اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور وہ اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا، اور اس کے فوت ہونے کے بعد وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ ہی دلچسپی رکھتا تھا اور ہر وقت اس کو ہی لیے پھرتا تھا، اس نے کبھی اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ جب کامریڈز کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تمہارا تعلق قائم کر کے ہم نے تمہاری عزت افزائی کی ہے، توہین نہیں کی، ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم عام لڑکیوں سے مختلف ہو، تمہاری زندگی کا مقصد ہے اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے تم بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہو۔ ریشما کہتی ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میں بے وقوف ہوں، خدا کے لیے میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ ریشما مزید یہ کہتی ہے کہ
چودھری اگر میری طرف دیکھ لیتا اور مجھے شادی کی آفر کرتا تو میں اس نوجوان کے سر پر جوتے بھی نہ مارتی۔ اگر نور الدین میری طرف نظر کر لیتا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے اپنا گاؤں چھوڑنے پر مجبور نہ کر سکتی تھی۔ وہ مزید یہ کہتی ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ شادی کر لیتا تو میں اس کے صحن میں جھاڑو دیتے وقت بھی یہ محسوس کرتی کہ میں ایک مہارانی ہوں۔ جب وہ اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم وہاں کبھی خوش نہ رہتی، تم ایک آرٹسٹ کی زندگی گزار رہی ہو اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے، تو ریشما برائی ہوئی آواز میں کہتی ہے میں ایک عورت ہوں، ایک بے بس ڈوم کی بیٹی ہونے کے باوجود میں ایک عورت ہوں، اور اپنا چہرہ چھپا کر سسکیاں لینے لگتی ہے۔ جب کامریڈ ریشما سے پوچھتے ہیں کہ اگر نور الدین چودھری واقعی تمہارے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دے تو تم اس سے مطالبہ نہیں کرو گی کہ اگر تم میری رفاقت چاہتے ہو تو تمہیں آرٹ اور کلچر یعنی ناچ گانے کی مہم میں میرا ساتھ دینا ہوگا، ریشما کہتی ہے میں شیطان کی بیٹی ہوں کیا، اور کیا میرا کام لوگوں کو غلط راستے پر ڈالنا ہے؟ کامریڈ 9 کہتا ہے میرا مطلب یہ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ تم نے کبھی اپنا نفسیاتی تجزیہ نہیں کیا۔ ریشما کہتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا مطلب ہے تمہیں ابھی تک معلوم ہی نہیں کہ تم چاہتی کیا ہو، تم ایک فنکار ہو اور تمہیں اپنے فن یعنی گانے بجانے سے محبت ہے، لیکن بدقسمتی سے تم ایک ایسے ماحول میں پرورش پا گئی ہو جہاں اس مقدس فن کو بے حیائی سمجھا جاتا ہے، اس لیے تم ایک ذہنی الجھن میں مبتلا ہو۔ کبھی تم پر رجت پسند سوسائٹی کا خوف سوار ہوتا ہے تو تمہارا دل اس فن کے خلاف نفرت سے بھر جاتا ہے، اور کبھی تم ایک حقیقی آرٹسٹ کی نگاہوں سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتی ہو تو تمہیں اپنے فن کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ ریشما کہتی ہے میں ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ میں ایک ڈوم کی بیٹی ہوں اور مجھے صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے ناچنا پڑتا ہے۔ ہر آدمی خواہ وہ بانڈ ہی کیوں نہ ہو میرا مذاق اڑاتا ہے۔ جب وہ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے تمہارے دل میں ابھی تک ایک آرٹسٹ کی انا بیدار نہیں ہوئی، ورنہ نور الدین کے گھر میں جھاڑو دینے کے بجائے تمہاری خواہش یہ ہوتی کہ وہ رمضان کی طرح طبلے اور ہارمونیم اٹھا کر تمہارے ساتھ ساتھ پھرتا ہو۔ ریشما میں ایک ڈوم کی لڑکی ہونے کے باوجود ایک شریف آدمی کی ذلت اور رسوائی برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر نور الدین صرف ایک بار میری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتا تو میں ساری عمر اس کے گھر کی چاردیواری سے باہر نہ نکلتی، میں اپنے طبلوں اور ہارمونیم کو آگ لگا دیتی۔ غرض یہ کہ کامریڈز اس کو ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ قائل نہیں ہو پاتی۔ جب وہ کہتے ہیں کہ میری کہانی سے تمہاری شہرت اور عزت میں اضافہ ہوگا تو ریشما کہتی ہے اگر تم نے پھر میرا مذاق اڑایا تو میں بے عزتی کر دوں گی۔ ریشما کہتی ہے میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ہو جو میرے گھر کے دروازے پر پہرا دے، جو مجھے کہے ریشما مجھے تمہارا یہ پیشہ پسند نہیں، میں تمہیں عزت کی روٹی دینے کے لیے مزدوری کروں گا اور اپنا خون اور پسینہ ایک کر دوں گا، لیکن تمہیں لوگوں کے سامنے ناچنے اور گانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ جب تم لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے تو میں یہ سوچ رہی تھی کاش کوئی میری عزت کا نگہبان ہوتا اور تمہارا گلا دبوچ لیتا۔ اسی لمحے صحن کا دروازہ کھلتا ہے اور رمضان آستینیں چڑھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ ریشما بدحواس ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ رمضان ایک ثانیہ کے لیے رک کر کامریڈ 9 کی طرف دیکھتا ہے، پھر یک کے بعد دیگر ثقافت کے ساز و سامان سے لدی ہوئی دونوں سائیکلیں اٹھا کر صحن میں پھینک دیتا ہے۔ کامریڈ سکتے میں آ جاتے ہیں۔ جنڈو آنکھیں ملتا ہوا کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ رمضان ایک ہاتھ سے کامریڈ 9 کا بازو پکڑتا ہے اور دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر ڈال کر اسے صحن کی طرف دھکیلنا شروع کر دیتا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ رمضان نے یہ ساری باتیں سن لی ہیں اور وہ صحن میں ہی تھا بلکہ اپنے گھر نہیں گیا تھا۔ رمضان اندر ہی اندر ریشما سے محبت کرتا ہوتا ہے اور مناسب موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، اور آج اس کو موقع مل جاتا ہے۔ رمضان کہتا ہے چچا جنڈو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ بانڈ اور بہروپیے بھی ریشما کے ساتھ مذاق کرنے لگ جائیں، میں آج تمہارے ساتھ آخری فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ جنڈو کہتا ہے کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہو؟ رمضان ریشما سے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ لڑائی کرنے نہیں آیا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے لوگوں کے سامنے تمہارا ناچنا گانا پسند نہیں، میں تمہیں اس ذلت سے بچانے کے لیے مزدوری کروں گا، میں لکڑیاں اور گھاس بیچوں گا، میں تمہارے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دوں گا، میں کپڑے دھو سکتا ہوں، مزدوری کر سکتا ہوں، درزی کا کام بھی کر سکتا ہوں، میں ہل چلا سکتا ہوں، میں تمہارے دروازے پر پہرا دے سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ مذاق کرنے والوں کا گلا گھونٹ سکتا ہوں۔ کچھ دیر بعد ریشما اپنے باپ جنڈو کے کان میں کچھ کہہ کر اندر بھاگ جاتی ہے اور جنڈو رمضان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ تم بہت بے وقوف ہو لیکن وہ تمہاری سوکھی روٹی اور معمولی کپڑا قبول کر لے گی۔ کامریڈ 10 تالیاں بجاتا ہے۔ رمضان پوچھتا ہے تم کس بات پر تالی بجا رہے ہو؟ اور وہ کہتا ہے میرے دوست ہر ڈرامے کے اختتام پر تالی بجائی جاتی ہے اور اس ڈرامے کا آخری سین بہت ہی دلچسپ ہے، میں تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد مٹھائی کی بات ہونے لگتی ہے اور بعد میں وہ سب لیٹ کر سو جاتے ہیں۔ اگلے دن دونوں کامریڈز اپنا ساز و سامان
جنڈو اور رمضان کو دے کر واپس لاہور جانا چاہتے ہیں، جبکہ جنڈو، رمضان اور ریشما ان کا سامان رکھنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اب یہ پیشہ مزید اختیار نہیں کریں گے، وہ اس پیشے کو خیر آباد کہہ چکے ہیں۔ وہ دونوں کامریڈز اپنا سامان ان کے گھر میں پھینک کر بس میں سوار ہو کر اپنے شہر جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور سارا سامان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جبکہ رمضان ان کا پیچھا کرتا ہے اور بس تک ان کو ان کا سامان دینے کے لیے جاتا ہے، جبکہ وہ بس میں بیٹھ کر بھی اپنا سامان لینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ بدنام ہو چکے ہیں اور ہار تسلیم کر چکے ہیں۔ ان کے پاس صرف ایک بڑا سا دیسی طرز کا جوتا ہوتا ہے جس کو وہ اپنے باس کو دکھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کو بتا چکیں کہ لوگوں کے درمیان کلچر کو پروموٹ کرنے کے نتیجے میں ان کو کیا حاصل ہوا ہے، اور لوگ اس کلچر کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ ایک موقع پر کامریڈ 9 کہتا ہے، اب ہم رجت پسندی کی حمایت میں تقریریں کریں گے۔ جنڈو کہتا ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے، رجت پسندی ثقافت کی بدترین دشمن ہے اور اس کا سب سے خطرناک اور مہلک ہتھیار یہ دیسی ساخت کا جوتا ہے جسے ہم اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ ریشما کہتی ہے، تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن سچ کہو تم گانے بجانے کے بغیر گزارا کر سکتے ہو؟ کامریڈ 9 کہتا ہے، کاش میں تمہاری یہ غلط فہمی دور کر سکتا کہ گانا بجانا ہمارا پیشہ ہے۔ تمہیں ہماری بات پر یقین نہیں آئے گا، لیکن میں قسم کھا کر کہنے کے لیے تیار ہوں، اگر میں ہر ہفتے ایک ڈول خرید کر پھاڑ ڈالوں یا ہر مہینے ایک ہارمونیم توڑ ڈالوں تو مجھے کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ جنڈو کہتا ہے، اگر اتنے آسودہ حال ہو تو اس طرح مارے مارے کیوں پھرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں، یہ ایک ایسا راز ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کامریڈز کے جانے سے پہلے جنڈو ان سے کہتا ہے کہ وہ مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر اسی لیے لے کر آیا تھا تاکہ رمضان اپنے خیالات کا اظہار کر سکے۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ دونوں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کریں گے کہ رمضان اپنی بات کہنے سے باز نہ رہے گا۔ جب کامریڈ 9 کہتا ہے، میرے خیال میں ریشما کے لیے بہتر ساتھی ایک ایسا نوجوان ہو سکتا ہے جو اس کے دل کی دھڑکن سنتا ہو، اس کی آزادی کا خیال رکھتا ہو، جسے ناچ گانے کے فن میں اس کے کمالات دیکھ کر روحانی خوشی حاصل ہوتی ہو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ریشما کے آرٹ کے قدردانوں کی محفل میں ہنستے کھیلتے دیکھے تو جل بن کر کباب نہ ہو، اور ریشما جب کسی ثقافتی شو میں اپنے کمالات کا مظاہرہ کرنے کے بعد گھر واپس آئے تو وہ اس سے قسم قسم کے سوالات کی بوچھاڑ نہ کرے کہ تم اتنی دیر کہاں لگا کر آئی ہو، وہاں کس قسم کے قوانچ لوگ جمع تھے، یہ نئی گھڑی تمہیں کس نے دلائی ہے، تم کس کی موٹر پر بیٹھ کر آئی ہو؟ ریشما کہتی ہے، تم صاف کیوں نہیں کہتے، میرا شوہر بالکل الو ہونا چاہیے، اور نفرت سے ان کی طرف سے منہ پھیر لیتی ہے۔ 11ویں منظر میں دونوں کامریڈز موٹروں کے اڈے پر کھڑی ایک بس میں سوار ہو جاتے ہیں جہاں پر رمضان ان کو ان کے ساز و سامان واپس کرنے کے لیے آتا ہے، جبکہ وہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہاں پر کچھ مزاحیہ اور دلچسپ واقعات پیش آتے ہیں۔ 12ویں منظر میں 10واں کامریڈ 9ویں سے پوچھتا ہے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب ہمارا آئندہ پروگرام کیا ہوگا؟ وہ جواب دیتا ہے، اب ہمارا پروگرام یہ ہے کہ سڑک پر واپس جا کر کسی اور موٹر کا انتظار کیا جائے۔ 10 کہتا ہے، نہیں بھائی، میرا مطلب ہے لاہور پہنچ کر ہم اپنے ساتھیوں کو کیا رپورٹ دیں گے؟ 9 کہتا ہے، ہم انہیں رپورٹ پیش کریں گے کہ مسٹر جنڈو نے ثقافت کی دکان بند کر دی ہے اور اس کی صاحبزادی رمضان کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہے۔ کامریڈ 9 کہتا ہے، میرے دوست، میں یہ بے مثال جوتا اس لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں کہ میرے دل میں تا دم آخر ان واقعات کی یاد تازہ رہے۔ میں اس جوتے کو ایک نظر دیکھ کر کئی اور ایسے واقعات کا تصور کر سکتا ہوں جو ہمیں اس سفر کے دوران پیش آ سکتے تھے۔ میرے نزدیک یہ ایک آئینہ ہے اور اس آئینے میں مجھے اس بائی کی خوفناک صورت دکھائی دیتی ہے جس کی کالی ڈھانگ کی تعریف ہم نے اپلے تھاپنے والی لڑکی کی زبانی سنی تھی۔ اب میرے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ اگر ہم ڈول بجاتے اور ناچتے ہوئے ان ساگ توڑنے والیوں کے پاس جاتے تو آس پاس کی بستیوں کے لوگ اس قسم کے کتنے جوتے لے کر ہماری تواضع کر سکتے تھے۔ میں یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ اگر پیال کے ڈھیر پر ہیر پڑنے والے پہلوان جی کے سامنے ایک آدھ اور حماقت کر بیٹھتے تو ہماری کیا درگت بنتی۔ 10 کہتا ہے، کامریڈ، مجھے تمہاری پریشانی کی اصل وجہ معلوم ہے۔ اگر ریشما اس قدر رجت پسندی کا ثبوت نہ دیتی تو تمہارا موڈ اس قدر خراب نہ ہوتا۔ اور 9 آخر میں کہتا ہے، دیکھو بھائی، ریشما کے طرز عمل سے مجھ پر صرف یہ حقیقت واضح ہوئی ہے کہ وہ ایک عورت ہے، اس ملک کی ایک عورت جسے اوپلے تھاپنے، ساگ توڑنے، دودھ بلورنے اور چرخہ کاٹنے والی لڑکیاں اپنے بھائیوں کی کالی ڈانگوں کی تعریف میں گیت گاتی ہیں۔ جہاں ایک ڈوم کی
آوارہ مزاج لڑکی کی بھی آخری خواہش یہی ہوتی ہے کہ تاریک راتوں میں کوئی رمضان اس کے دروازے پر پہرا دے رہا ہو۔ اس کے بعد 9 اٹھتا ہے اور دونوں اپنی اپنی سائیکل پر سوار ہو جاتے ہیں۔